اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ شورى آیت نمبر 25۔ ہم نے کل 24 آیت کو اس لیے بھی کمپلیٹ کیا کہ غور کرنے والی بات یہ تھی کہ شریعت کو بڑھانا اور یہ امپیکٹ دینا کہ یہ دین کے حصوں میں سے ایک حصہ ہے، لوگوں کو الجھانا کہ لوگوں کے پاس ایک دو ٹوک شریعت نہ ہو، یہ سارا ٹاپک تھا۔ اور یہ جب ہم شریعت بڑھاتے ہیں گھٹاتے ہیں تو یہ ایکچولی جھوٹ ہوتا ہے۔ تو اس لیے ہم نے لاسٹ آیت بھی پڑھی تھی 24 کہ ہم نے کہا تھا کہ دیکھیں یہ بالکل ہمارے ٹاپک سے بالکل جڑ رہی ہے کہ کیا وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے یا گھڑ لیا ہے اس نبی نے اللہ پر جھوٹ، یعنی انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی شریعت کافی نہیں ہو رہی تھی یا تسلی نہیں ہو رہی تھی، اور ان کے پاس جو شریعت تھی اس میں بہت کچھ اور باتیں ہوں گی ہماری طرح۔ ہمارے یہاں بھی آپ دیکھ لیجئے کہ کیا پیمانہ ہے کہ یہ بھی شرعی ہے، یہ بھی شریعت ہے، یہ واجب ہے، یہ سنت ہے، وہ سنت موقدہ ہے۔ تو جی واجب کے ساتھ واجب کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ فرض ہی کی جگہ آ گیا واجب۔ تو اس لیے آپ کو سب سے بہت ہی سنبھل کر اور اپنے قرآن پر خود فوکس ہونا ہے انشاءاللہ تعالی۔ اب جب ہم آیت دیکھ رہے ہیں کہ بے شک اللہ ہی علیم ہے سینوں تک کی بات کو، کہ اللہ ہی جانتے ہیں کون جاہل ہے، جہالت میں یہ کر رہا ہے، کون انجانے میں ہی کر رہا ہے، کون جان کر یہ کر رہا ہے، تو اس کے حساب سے اس کی پکڑ ہوگی۔ جاہلوں کی بھی اور انوسنٹ کی بھی کوئی بچت نہیں ہونے والی کہ اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ کوئی سمپتھی کریں کہ اچھا جی تم جاہل رہے تو تمہیں جنت میں ڈال دیا جائے۔ تو ایسا بھی کہیں قرآن سے نظر نہیں آ رہا کہ کان بند کر لو یا جاہل رہو اور اپنے آپ میں بہت معصوم بنے رہو، تو تب بھی بخشش کلیئر نہیں نظر آ رہی۔ تو اب ہم آگے جب پڑھتے ہیں، یہ بھی بڑی خوبصورت بات ہے جو ہم اکثر ہی پڑھتے ہیں لیکن بڑی خوبصورتی کے ساتھ سمجھنے والی ہے۔ آیت 25 سورہ شورى، وَهُوَ الَّذِي، وہی ہے وہ ذات پاک جو يَقْبَلُ التَّوْبَةَ، وہی اللہ توبہ قبول کرتے ہیں۔ اس میں بظاہر تو آپ دیکھیں گے تو آپ کہیں گے کہ ہاں اللہ ہی توبہ قبول کرتے ہیں، اس میں کیا بات ہے؟ تو ہم کہتے ہیں کہ ہم جو ہمارے، اور آپ کو تو پتہ ہے کہ میں اطراف میں جو کمی بیشی دیکھتی ہوں تو اس پر میرا ایک طریقہ کار ہے، اس کو کافی ڈسکس کرتی ہوں۔ ہمارے یہاں سمجھتے ہیں کہ جی بڑی چھوٹی راتوں میں توبہ کر لینا، فلاں سے معافی مانگ لینا، بندے نے معاف کر دیا تو اللہ نے بھی معاف کر دیا۔ تو میں سمجھتی ہوں کہ ہے تو بڑی اچھی بات کہ چلو بھائی بندے نے معاف کیا تو اللہ نے معاف کیا، لیکن یہ ڈیفینیشن آپ قرآن سے مجھے لا کے دے دیں تو میری بھی اصلاح ہو جائے کہ جی بندے نے معاف کیا تو اللہ نے معاف کیا۔ دیکھیں بندے میں میاں بیوی بھی ہوتے ہیں، اب بیوی نے کیا معاف نہیں کرنا، وہ تو دو میٹھے بول بولتے ہیں شوہر تو کئی عورتیں پچھلی ساری بری باتیں بھول جاتی ہیں۔ آپ کسی کے ساتھ، آپ نوکر ماسیوں کے ساتھ، بیچارے غریب لوگوں کے ساتھ آپ نے جتنی بھی زیادتی کی ہو، آپ ان کو بریانی کھلا دیں، آپ ان کو چائے پلا دیں، آپ ان کو اپنا پیارا جوڑا دے دیں، وہ آپ کو معاف کر دیتے ہیں۔ وہ تو اللہ ہے نا جو اب آپ کا حساب کتاب کریں گے کہ آپ نے کسی کے حج پہ جاتے ہوئے اس کی پاسپورٹ چرا لی، اس کو رونے دیا، اس کو بلکنے دیا، آپ نے تماشا دیکھا، آپ ہنسے، پھر آپ نے بندے سے معافی مانگ لی۔ ابھی تو بیٹا آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ نے جو اتنا بڑا جرم کیا تھا کہ ایک انسان حج پہ جا رہا ہے، اس کو رلا دیا، اس کی پاسپورٹ لے لی۔ کبھی میں سوچ نہیں سکتی ہوں کہ ایسا کوئی کر سکتا ہے، اس کا NIC پھاڑ دیا، گم کر دیا، وہ روتے روتے اس دنیا سے نکل گیا۔ تو جناب یہ باتیں بہت ڈینجر ہیں۔ وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ، یاد رکھیے گا اللہ کو اچھے بن کر دکھانا پڑے گا اگر تمہیں سچی توبہ چاہیے نا، کیونکہ میں اس کے بھی خلاف ہوں کہ آپ کسی کو یہ بھی مت بولو کہ جی بندے نے معاف اگر نہیں کیا تو اللہ بھی معاف نہیں کرے گا، کیونکہ انسانوں نے اتنوں کے ساتھ جرم کیا ہے، ان نون شخصیتوں کی چوریاں کی ہیں، ان نون کے ساتھ زنا کیا ہے، ان نون کا دل دکھایا ہے، کتنوں نے بم بلاسٹ کیے ہیں، کتنوں نے اتنے لوگوں کو ایک ساتھ قتل کیا ہے۔
تو اب اگر آپ یہ کہیں کہ جی بندے نے معاف نہیں کیا تو اللہ نے بھی معاف نہیں کیا، اور ابھی میں اس وقت کہہ رہی ہوں کہ آپ بندے سے معافی مانگ کر سمجھتے ہیں کہ اللہ نے معاف کر دیا، تو یہ بڑا سمجھنے والا ٹاپک ہے کہ ایک طرف میں ایسے کہہ رہی ہوں، ایک طرف میں ایسے کہہ رہی ہوں. تو پلیز اگر تھوڑا سا ہم کانسنٹریٹ کریں تو بات کا طے یہ نکلے گا کہ آپ سے اور مجھ سے جب بھی کوئی کوتاہی ہو جائے تو ہمیں اللہ کو اچھا بن کر دکھانا ہے، کیونکہ جن کے ساتھ کوتاہی ہوئی ہوتی ہے وہ تو اول تو جن کو قتل کر دیا ہے وہ تو مر ہی گئے. چوری، زنا، بدتمیزی، بد اخلاقی، دھکا مارنا، گاڑی چوری کر لینا، کسی کی چیز برباد کر دینا، ہاتھ پاؤں توڑ دینا، چلو وہ زندہ ہے. بھائی ان کی بھی بات کریں نا جو دنیا سے ہی نکل کر جا چکے ہیں. اب کہاں آپ ڈھونڈو گے اور اس سے معافی مانگو گے؟ پھر دوسری طرف ہم کہتے ہیں کہ مرنے والا اللہ کے گھر تو معاف نہیں کرے گا. تو پوائنٹ از دیٹ کہ دونوں باتوں میں آپ کو یہ چیز دیکھنی ہے جو آج ہمارا ٹاپک آیا ہے کہ وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ، وہی اللہ تو ہے جو قبول کرتا ہے توبہ اپنے بندوں سے. تو ہم کو اس کا قانون اپنے بچوں کے اندر گھول دینا ہے. میں تو بار بار اپنی جنریشن اور اپنے بچوں کی بات کرتی ہوں کہ اگر آپ لوگ سب بڑے ہیں، سمجھدار ہیں، تو ہم چلیں آپ کو نہیں بول رہے ہیں، ہم اپنی جنریشن کو اور بچوں کو بول رہے ہیں کہ بیٹا ایسے توبہ نہیں ہو جاتی کہ جی مجھے معاف کر دیجیے، اور اس نے کہا میں نے تمہیں دل سے معاف کیا. اس کے آنسو، اس کی زیادتی جو تم نے کیا وہ اللہ نے دیکھا ہے. اللہ نے اپنے نبی سے کہا ہے کہ اگر یہ 70 بار بھی معافی مانگ لیں تو میں نے نہیں معاف کرنا ہے ان کو. اور اس کے علاوہ بھی اللہ کے نبی کو کہا گیا کہ آپ ان کے لیے معافی مانگیں یا نہ مانگیں، میں نے نہیں معاف کرنا ہے. تو اس لیے یہ بہت سینسیٹیو ایشو ہے. آپ کو خود کو اچھا بننا پڑے گا اور آپ کو اللہ کو بتانا پڑے گا کہ اللہ میں نے پچھلے گناہ چھوڑ دیے، اللہ کو بتانا پڑے گا. تو یہ چیز ہے کہ اور ایک اور پوائنٹ آج کا بڑا زبردست آ رہا ہے. ایک تو توبہ کا پورا ٹاپک آ رہا ہے جو ہم کو سمجھنا ہے، جس کی وجہ سے ہمارے درمیان کچھ بچے ایسے ہیں جبکہ وہ کالج گوئنگ ہیں اور اچھے ٹین ایجرز میں بھی ہیں، لیکن ہمارے درمیان ایسی خواتین بھی ہیں جو اپنے گناہوں کو یاد کر کر کے بس روتی رہتی ہیں. تو ان کو بھی تسلی دینی ہے کہ بھائی آپ اللہ کو اچھے بن کر دکھا تو دیٹس اٹ. اب اس کے بعد جو ہوا تھا اللہ درگزر فرمائیں گے، اور جن کے ساتھ زیادتی ہوئی تھی اللہ ان کو حصہ دیں گے. انہوں نے کہا نہیں جی وہ تو اللہ کے آگے کھڑی ہو جائیں گی، وہ تو اللہ کے آگے کھڑے ہو جائیں گے کہ جن کے ساتھ ہم نے زیادتی کی تھی وہ مر بھی گئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میں تو معاف نہیں کرتی. میں نے کہا ایسی کوئی سٹوری نہیں ہوگی. جیسے ہم نے سٹوریاں بنا لی ہے نا کہ ہمارے نبی کھڑے ہو جائیں گے اور اللہ کو کہیں گے یہ تو میرا امتی تھا، اسے بخش دیجئے، اور میں اس وقت تک جنت میں نہیں جاؤں گا جب تک کہ یہ آگ سے نہ نکل آئے. اور اللہ کے نبی سجدہ کریں گے اور حوض کوثر پر پانی پلائیں گے اور کہیں گے امتی امتی. ایسی کوئی سٹوری قرآن میں نہیں ہے. تو بالکل اسی طرح یہ سٹوری بھی قرآن میں نہیں ہے کہ جی جس کے ساتھ زیادتی کی ہے وہ کھڑا ہو جائے گا کہ اللہ تعالیٰ کہ میں تو اس کو معاف نہیں کرتا. کوئی کسی کے لیے کچھ نہیں کر سکتا. ہر انسان اپنی پریزنٹیشن دے کے یہاں سے اچھا ہو کے چلا جائے. اس نے جس کے ساتھ زیادتی کی ہے اس کے پاس کوئی رائٹ نہیں ہے کہ اللہ کو وہ پکڑ سکے. اللہ اس کو اس کا حق دے دیں گے. اس کے ساتھ جو زیادتی ہوئی تھی وہ جتنا مظلوم تھا اس کا حق جتنا بنتا تھا، اور جس ظالم نے اس کو ستایا تھا اللہ ظالم کو اس کی پریزنٹیشن پر اگر وہ اللہ کو اچھا بن کر دکھا دے گا اللہ اس کو الگ معاف کر دیں گے، اور اس مظلوم کو جتنا اس کا حق بنتا تھا اس کو عطا کر دیں گے. تو آپ کو اور مجھ کو کیا پرابلم ہے اگر ایسا ہو جائے تو؟ اور یہ دلیل کے ساتھ ہمارے پاس قرآن میں یہ باتیں موجود ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے بندوں کو بتا دو جنہوں نے اسراف کر دیا، انتہائی جرم جنہوں نے کر دیا، لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا انہ هو الغفور الرحیم. بس شرط یہ آ گئی انیبوا الی ربکم واسلموا لہ کہ میں وسیع بخشش کر دوں گا، میں غفور الرحیم ہوں،
لیکن کیا کرنا؟ جوائن رہنا، متوجہ رہنا، اب سٹیبلٹی دکھانا، پھر تمہیں موقع ملے گا اگر گناہ کا تو اویل مت کرنا. یہ چیزیں ہم نے جنریشن کو اور اپنے آپ کو سمجھانی ہے. اچھا جی، یہ پوائنٹ تو ہمارا بار بار ہر تھوڑے دن سے ڈسکس ہوتا ہے، ہونا بھی چاہیے میرے نزدیک، ہم سب کو بہت ضرورت ہے. لیکن آگے جی ایک اور بڑی پتے کی بات آپ کو اسی آیت میں بتائی جا رہی ہے کہ ایک تو توبہ کا ٹاپک، اور توبۃ النصوحہ بھی رب تعالیٰ نے یہ ٹرمنالوجی بھی یوز کی ہے. ٹھیک ہے، ہم نے توبہ کا ٹاپک تو اس وقت تھوڑا بہت ڈسکس کر لیا. اب ہمارا سیکنڈ ٹاپک ہے وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ، اور وہ اللہ تعالیٰ تو عفو کرتے رہتے ہیں برائیوں سے. یعنی جب کبھی تم پکڑے گئے ہو، جب کبھی میں اور آپ اللہ کی پکڑ میں آتے ہیں تو ہمیں یہ بات پتہ ہونی چاہیے کہ یہ مجھے بہت دفعہ معافی کے بعد اللہ نے پکڑا ہے. یعنی ہم قرآن والوں کو کم از کم یہ آئیڈیا ہونا چاہیے کہ جب کبھی ہماری پکڑ ہوتی ہے اور ہمیں لگتا ہے کہ میں پکڑا گیا، میں بہت اوور ہو گیا تھا آج کل اور میرے ساتھ یہی ہونا تھا، کیونکہ ہم اپنی عدالت خود اپنے دل میں ہی لگاتے ہیں نا پھر جب ہم پکڑے جاتے ہیں تو اتنا ضرور ایک اور نالج کو اپنے اندر گین کر لو کہ بہت دفعہ معافی کے بعد اللہ نے پکڑا ہے. یہ بھی آپ کو ٹاپک سورہ شورا میں ملے گا. ابھی اس وقت تھوڑا سا ڈیفرنٹ سٹائل ہے، تھوڑا آگے پڑھیں گے تو وہی چیز آ جائے گی کہ وہ تمہیں کئی دفعہ عفو و درگزر سے کام کر کے پھر تمہیں پکڑتا ہے. تو آپ غور کیجئے گا کہ واقعی ہمارے لیے ایک بہت ہی لمحہ فکریہ ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ میری آپ کی پکڑ ہوتی ہے تو ہم جیسے لوگوں کو، قرآن جاننے والوں کو تو آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ اس کا مطلب میں نے بہت بلنڈرز کر دیے، میں نے بہت جرم کر لیے، میں نہیں سنبھل رہا تھا، نہیں سنبھل رہی تھی، تو اب ایٹ لاسٹ مجھ پر اللہ کا ہاتھ پڑ ہی گیا. تو اللہ تعالیٰ ہمیں ڈھیل کے دنوں میں سدھرنے والا بنا دیجئے پروردگار آپ کی پکڑ سے پہلے. اور جبکہ آپ تو کریم ہیں، آپ ہمیں واقعی اسی لیے یہ ٹپس دیتے ہیں کہ ہم آپ سے سچی توبہ کر لیں اور اچھے بن کر دکھا دیں. تو جناب یہ آیت میں دیکھیے کہ وہ ذات پاک وہ قبول کرتا ہے توبہ اپنے بندوں سے اور وہ درگزر فرماتا ہے برائیوں سے. وَيَعْلَمْ، اور وہی اللہ تعالیٰ خوب جانتے ہیں مَا تَفْعَلُونَ، جو تم کرتے ہو تو تمہیں معافی دینی چاہیے یا نہیں. تو ٹھیک ہے، انسانوں سے معافی مانگا کرو، اچھی بات ہے، معافی مانگ لیا کرو انسانوں سے، دل صاف ہو جاتا ہے. لیکن یاد رکھیے گا بس اتنا کہ اللہ نے نہیں معاف کیا ہوگا، اب آپ اللہ کے بھی آگے بہت ہی جھکے رہیں کہ اللہ تعالیٰ بندے نے تو معافی دے دی ہے، پھر ہماری اچھی ہائی ہیلو بھی رہ رہی ہے، لیکن پروردگار آپ نے مجھے معاف کر دیا نا. یعنی ایک فکر ہمیں ہونی چاہیے، ہمیں یہ تکیہ نہیں لگا لینا چاہیے کہ بندے نے معاف کیا تو اللہ نے معاف کیا ہے، ہمیں اللہ کو اچھا بن کے دکھانا ہے. تو وہ دیکھیں ادھر پوائنٹ بھی کیا آ رہا ہے، وَيَعْلَمْ، کیونکہ اللہ ہی تو توبہ قبول کرتے ہیں، کیونکہ اللہ ہی تو جانتے ہیں. جیسے شفاعت کے بارے میں آ رہی ہے نا بات کہ شفاعت کیسے کوئی کر سکتا ہے، عالم الغیب تو اللہ ہیں. تو توبہ کوئی کیسے تمہیں مل سکتی ہے، عالم الغیب تو اللہ ہیں. بندہ تو بندے کو معاف کر دیتا ہے، اور اسپیشلی اولادیں ماں باپ کو جو دکھاتی ہیں تو ماں باپ تو ویسے ہی معاف کر دیتے ہیں. اور اس کے باوجود بھی اگر کوئی بچہ پیروں میں آ کے گر جائے تو وہ بالکل سچے دل سے معافی کر دیتے ہیں. لیکن ہمارے پاس ایک اور چیز ہے کہ بھئی اللہ معاف کریں گے تو بات بنے گی. اللہ نے تو نبی کی بھی 70 بار کی جو دعا ہے اس کو ریجیکٹ کرنے کا کہہ دیا تھا. تو پروردگار ہم کو اتنا برا انسان بننے سے بچا لیں. وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ میں انشاءاللہ آپ لوگوں کے لیے بہت ہی سمجھ کی بات ہوگی. اب سیکنڈ پوائنٹ پر آ جائیے آیت 26 پر. وَيَسْتَجِيبُ، اور وہی اللہ جیسے گناہگاروں کی توبہ قبول کرتے ہیں، وہی اللہ یستجیب وہ جواب دیتے ہیں، وہ قبول کرتے ہیں ان لوگوں کو جو ایمان لاتے ہیں اور عمل صالح کرتے ہیں. آپ نے دیکھا کہ اس میں انہوں نے بریکٹ میں ڈالا ہے دعائیں قبول کرنا، اور ایکچولی اس کا معنی عربک میں آ رہا ہے وہی تو اللہ قبول فرماتے ہیں.
انسان کے عمل، انسان کا اخلاق، سب کا قبولیت ہوتی ہے نا، ہر چیز کی قبولیت ہوتی ہے، ہماری نمازوں کی، ہماری باتوں کی، ہمارے اخلاق کی۔ ایک والدہ والدین کو سلام کرنے کے لیے کیا ہمیں اجر نہیں ملتا ہوگا کہ ہم محبت سے ان کو سلام کرتے ہیں، اپنی مصروفیات چھوڑ دیتے ہیں اور ان سے بہت ہی ان کے لیے ٹائم نکالتے ہیں؟ انہوں نے 3 دفعہ ایک بات بتا بھی چکے ہیں، پھر بھی چپ چاپ ان کی سن رہے ہوتے ہیں کہ امی نے یہ مجھے بات بتا دی تھی پھر بتا رہی ہیں۔ تو انشاءاللہ ان سب پر اجر ملتا ہے۔ تو اللہ قبول کرتے ہیں ایمان والوں کو، ایکچولی اس کا ترجمہ ایسا ہے۔ دعائیں تو قبول کرتے ہوں گے، لیکن ایکچول ترجمہ ہے کہ قبول فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ الذین آمنوا، ان لوگوں کو جن کے ایمان پرفیکٹ ہو، جن کے ایمان میں درار نہ ہو۔ اور آپ کا پچھلا چیپٹر، پچھلا کانٹیکس ٹاپک کیا تھا یاد ہے کل؟ کہ شریعت مت بناؤ، شریعت اور مت بناؤ، لوگوں کو بیوقوف مت بناؤ، لوگوں کو پریشان مت کرو، اپنے آپ کو بہت سپیریئر مت سمجھو کہ میں شرعی داڑھی رکھ رہا ہوں اور میرا شرعی طریقے سے نکاح ہوا اور میں شرعی بیٹھتا ہوں اور میں شرعی کھاتا ہوں اور میں شرعی طریقے سے سوتا ہوں۔ اللہ نے جس چیز کا قرآن میں کچھ نہیں بتایا ہے تو آپ کون سی شریعت لے کر آئے ہیں؟ تو اس لیے یاد رکھیے گا کہ ٹاپک ہمارا کل کا وہ تھا۔ تو اب اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ قبول کرتے ہیں جن کے ایمان پیور ہوں، اللہ تو ان سے قبول کرتے ہیں جو فضول شریعتیں بنا بنا کر لوگوں کو الجھا رہے ہیں، تو ان کو بھی اپنے اوپر تھوڑا توجہ کرنا چاہیے، اور پھر ایمان کے ساتھ عمل صالح۔ صرف آپ کی باتیں 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 نہیں چلیں گی، آپ کا عمل گھر میں باہر کیسا ہے یہ بھی دیکھا جائے گا، اچھے دنوں میں، برے دنوں میں، غصے میں، خوشی میں، یہ سب آپ کا اظہار دیکھا جائے گا، جس کو عمل کہتے ہیں۔ تو اللہ تو قبول فرماتے ہیں، فرماتے رہتے ہیں ایمان والوں کو، اور جو عمل صالح کرتے رہتے ہیں ان کی ہر چیز کی قبولیت اللہ کے پاس پہنچتی رہتی ہے۔ لیکن میں نے جو آپ کو ہمیشہ بتایا کہ میرا ایمان ہے کہ اگر آپ شرک نہیں کرتے ہو تو وَيَزِيدُهُم مِّن فَضْلِهِ، یہ اللہ کا وعدہ ہے، یہ میرا ایمان ہے۔ اور یہ قرآن سے ثابت ہے کہ جب آپ کا کانسیپٹ درست ہے، آپ نے اس پہ فل مارکس لیے ہوئے ہیں، تو اللہ کی ایکسٹرا نوازشیں آپ کے ساتھ ہوں گی۔ وَيَزِيدُهُم مِّن فَضْلِهِ، اللہ آپ کو مزید 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 اپنے فضل سے نوازتے رہیں گے۔ اس میں صرف پیسہ نہیں ہے کہ جی پیسے دیتے رہیں گے، آپ کو اور مور انٹیلیجنٹ کریں گے، آپ کئی برائیوں سے، گندی عادتوں سے، گندی چیزوں سے، حرام کمائی سے، بہت جگہ اللہ تعالیٰ آپ کو آؤٹ آف دا وے جا کر انشاءاللہ آپ کی گیپ سے مدد ہوگی۔ تو غور کیجئے گا کہ یہ وعدہ کس کے ساتھ ہے کہ وَيَزِيدُهُم مِّن فَضْلِهِ، اس کو ہم کہیں گے برکت کا وظیفہ، وَيَزِيدُهُم مِّن فَضْلِهِ، کہ میں کیا کروں کہ اللہ مجھ پر مزید اپنا فضل اتارتے چلے جائیں، میں کیا کروں، یا جو کچھ مجھے اللہ نے دے رکھا ہے میں کیا کروں کہ اللہ اس کو ایسا ہی رکھ دے میرے لیے، کہ اللہ تعالیٰ جو کچھ آپ نے مجھے دے رکھا ہے اس میں آپ کی برکتیں، رحمتیں ہوں، اور یہ میرے پاس جاری و ساری رہے مرتے دم تک، مرنے کے بعد بھی اللہ ہمارے بچوں پر ان برکات کو، ان رحمتوں کو قائم دائم رکھے۔ تو آپ دیکھ لیجئے کہ ساری چیزیں آ کر کہاں کنکلیوڈ ہوتی ہیں؟ آمنوا وعملوا الصالحات۔ جس کے پاس ایمان اچھا ہے، پیور ہے، اور وہ واقعی سچا انسان ہے گھر میں بھی باہر بھی، تو اللہ اس کو نوازتے چلے جائیں گے۔ یہ بہت پیارا وظیفہ ہے۔ والکافرون، اب ان کے کمپیریزن میں آ رہا ہے لیکن جو کفر کرتا ہے، کانٹیکس میں کیا تھا سارا، اور ابھی بھی آپ دیکھ لیں اللہ پہ جھوٹ گھڑنے والی بات، اور اسپیشلی شریعتیں اور مقرر کرنا اور لوگوں کو پریشان کرنا، تو اللہ فرماتے ہیں لیکن جو بھی کفر کی روش اختیار کرتا ہے، لہم عذاب شدید، ان کے لیے تو شدید عذاب ہے۔ اچھا جی، یہ 2 پوائنٹس آج ہم نے پڑھا۔ اب اسی سے ریلیٹڈ ہم ایک اور آگے چلتے ہیں کہ وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ، باسط اللہ کا نام ہے نا، باسط، کشادگی دینے والا، وسعت دینے والا۔ تو اگر اللہ تعالیٰ کشادگی دیتے رہیں رزق کی، وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ،
اگر اللہ تعالیٰ کشادہ فرماتے رہیں رزق کو لعبادہ اپنے بندوں کے لیے، لبغوا فی الارض البتہ وہ بغاوت پر اتر آئیں گے زمین میں۔ اس کو بھی آپ نے سمجھنا ہے، یہ بڑی انٹلیکچول آیت ہے، سب کے لیے نہیں ہے۔ یہ آپ نے غور کرنا ہے کہ ایک مجموعی طور پر بتایا یہ جا رہا ہے، اور جو کہ میں بھی اس بات کو اگری کرتی ہوں کہ آپ کا جو کشادگی ہے، رزق ہے، یہ آپ کو اکڑ دے دیتا ہے، اور یہ ہوتا ہے۔ ایک اچھے کپڑے پہن کر ہی نکلو تو بندہ تھوڑا اکڑا ہوا ہوتا ہے، ایک اچھی گاڑی میں ہی بندہ غریبوں کو کس طرح سے دیکھتا ہے، اس کی وہ کہتے ہیں نا گردن میں سریا آ جاتا ہے، جو اکثر لوگ یہ ورڈ یوز کرتے ہیں کہ گردن میں سریا آ جانا، تو واقعی ہوتا ہے ایسا، لیکن سب کے ساتھ نہیں ہوتا، سب ایسے نہیں ہوتے ہیں۔ جس کی مثال اللہ نے ہمیں ذوالقرنین کی دی اور ہمیں اس کا تعارف کرایا کہ ہم نے اسے ہر چیز سے نوازا ہوا تھا، سلیمان علیہ السلام، داؤد علیہ السلام، اور اللہ نے ہمیں فرعون کی بھی اگزامپل دی کہ وہ بغاوت پر اتر آیا، شداد، حامان، یہ بغاوت پر اتر آیا۔ تو اس لیے آپ اس کو بہت اچھی طرح سے سمجھتے ہوئے لیں کہ اللہ تعالیٰ آفٹر افیکٹس بتا رہے ہیں کہ اکثر کسی چیز کے آفٹر افیکٹس کیا ہوتے ہیں، کہ وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ، کہ اگر اللہ تعالیٰ کو شادگی کرتے ہی رہیں رزق میں اپنے بندوں کے لیے، لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ، تو انسان کے اوپر یہ آفٹر افیکٹ ہوگا کہ وہ بغاوت پر اتر آئے گا زمین میں، لیکن اللہ کا قانون، طریقہ، سسٹم یہ ہے کہ يُنَزِّلُ بِقَدَرٍ مَا يَشَاءُ، وہ نازل فرماتے ہیں ایک حساب کتاب اندازے کے ساتھ، جس کے لیے جو وہ جتنا چاہتے ہیں۔ یعنی یہ کتنی پیاری بات ہے کہ اس میں ہم ایک پوائنٹ تو چلیں لے لیں کہ جو اللہ چاہتا ہے وہ کرتے ہیں، وہ تو ہم کہتے ہیں چلو ان اللہ علی کل شیء قدیر، لیکن اس میں ہم وہی میں نے آپ سے کہا نا انٹلیکچول پوائنٹ ہے کہ ہمیں ڈاؤن ٹو ارتھ رہنا چاہیے، ہمیں غریبوں میں مل جل کر رہنا چاہیے، ہم کو اپنی شان نہیں بہت بتانی چاہیے، ہمیں کسی کو ذلیل نہیں کرنا چاہیے۔ وہ جو نہیں آپ لوگ اکثر 30ویں پارے میں پڑھتے ہیں کہ ارائیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدع الیتیم، تو یہ جو ہے نا کہ کیا تم نے دیکھا اس شخص کو جو قیامت کو جھٹلاتا ہے؟ تو اس میں بھی جو اگر کوئی سمجھ رہا ہے کہ جی اللہ تعالیٰ کے ایتھیسٹ کی طرف اشارہ کر رہے ہیں جو قیامت کو نہیں مانتا، تو میرے نزدیک یہ ایسا نہیں ہے۔ اللہ تو کہہ رہے ہیں کہ سیکنڈ والی آیت سے میں نے پہلی آیت کو سمجھنا ہے، جو اللہ نے سیکنڈ آیت کہی اس سے میں نے پہلی آیت کو سمجھنا ہے، فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُ الْيَتِيمَ، یہ جو شخص ہے نا جو دھکے کھلاتا ہے لوگوں کو، ہم نے کہا یہ دھکے دیتا ہے، یہ قیامت پر ایمان نہیں لاتا ہے، اور جی یتیموں کو دھکے دے دے کے نکال دیتا ہے، ایسا نہیں میں نے اس کو دیکھا۔ ہم غریبوں کو دھکے کھلاتے ہیں، یہ میں نے دیکھا، وہ بیچارہ آ کے باہر بیٹھے ہوتے ہیں غریب، ہم کو پتہ بھی چل گیا ہوتا ہے، ہم بھول جاتے ہیں، قدرتی بھول جاتے ہیں، کیونکہ ان کی ہمارے پاس ویلیو نہیں ہے، ہم ان کو بھول جاتے ہیں۔ جن کی ہمارے پاس ویلیو ہو ہمارے دلوں سے وہ نکلتے بھی نہیں ہیں، ہم ان کو بھولتے بھی نہیں ہیں، وہ پانی مانگتے ہیں ہم شربت لا کے دیتے ہیں۔ تو یہ دھکے کھلانے والا انسان، یہ انسان کی ایک پرسنالٹی بتائی گئی، اور واقعی ہم کہتے ہیں اچھا ابھی جاؤ، اس وقت آ گئے ہو، اچھا کل آ جانا، اچھا سوری ابھی تو میں نے چیک تیار نہیں کیا، ارے بھائی چیک لینے جانا تجھے آفس تھوڑی جانا ہے، گھر میں ہی پڑا ہوا ہے۔ ہم اپنے میاں کو بولتے ہیں، اپنے بھائی بہنوں کو بولتے ہیں کیوں ایسے کر رہے ہو، تو نہیں ابھی میں پین نہیں ڈھونڈ رہا، ابھی میں نہیں کر رہا، ابھی اس کو بولو جاؤ، کیا بیتو کے وقت آ گیا ہے۔ ہم لوگ غریبوں کو دھکے کھلاتے ہیں، تو اس پر اللہ کہتے ہیں ارأیت الذی یکذب بالدین، کہ کیا تم نے دیکھا اس شخص کو جس کو اپنی اس حرکت کا ذرا بھی ڈر نہیں کہ اس کو قیامت کے دن اس کا جواب دینا پڑے گا۔ یہ کوئی ایسی انسان نہیں ہے کہ جی قیامت نہیں مانتا اور یتیموں کو دھکے دے دیتا ہے، ایسا نہیں ہے میرے نزدیک۔ یہ اللہ ہم کو اپنی شخصیت دکھاتے ہیں کہ جی یہ وہ شخص ہے جس کو کوئی فکر نہیں ہے کہ اللہ کے گھر اس کو یہ غریبوں کو دھکے کھلاتے ہو، تم اپنے ایک صوفہ سے اٹھ نہیں سکتے ہو،
اپنے دوستوں سے جو مذاق کر رہے ہو اس پہ جاری و ساری ہو، تھوڑی دیر کے لیے اپنے اس مذاق کو ختم نہیں کر پاتے، وقت نہیں نکال پاتے. تو بالکل اسی طرح یہ بھی مجموعی بات ہو رہی ہے کہ اللہ اگر گناہگاروں کو بھی کشادہ رزق عطا فرماتے رہیں، اور یہ رزق کی اگر پکڑ نہ ہونا تو انسان بغاوت پر اتر آئے گا. اور واقعی ہم نے دیکھا، ہم نے بادشاہوں کی بھی، آپ کو تو پتہ ہے میڈیا پہ ہر چیز آ جاتی ہے کہ کیسے کیسے ملکوں کے بادشاہ ہوں یا ہمارے گھریلو کوئی تنازع ہوں، جب رزق ٹائٹ ہوتا ہے نا تو سر پہ ٹوپیاں آ جاتی ہیں، عورتوں کے برقعے آ جاتے ہیں، پھر کلام پاک کی تلاوت ہو جاتی ہے، پھر بندہ بڑا سافٹ بولنے لگتا ہے، کیونکہ پیسہ واقعی بہت بڑی چیز ہے. تو اس کو ایک اللہ تعالیٰ مجموعی طور پر بیان کر رہے ہیں کہ ہم بھی انشاءاللہ اپنے اندر کی اکڑ کو ختم کریں. کیونکہ ابھی ہم نے ایک بات کیا کی تھی کہ وَيَزِيدُهُم مِّن فَضْلِهِ، ایکچولی ہم بات پڑھ رہے تھے وَيَزِيدُهُم مِّن فَضْلِهِ کہ اللہ کن کو مزید دیتے رہتے ہیں اور اللہ کن کو کس وجہ سے نپا تلا بھی کر دیتے ہیں. تو کوئی ضروری نہیں ہے کہ غریب لوگ گناہگار ہیں. بار بار دیکھیے میری کوئی ایک بات کسی کو غلط نہ لگ جائے، کوئی بھی بات غلط نہ لگ جائے، یہ ہم سب کے لیے بات ہے کہ کوئی بھی چیز کا مزید ہونا، برکت ہونا ہمارے اخلاق، ہمارے اعمال سے بھی بہت بلونگ کرتا ہے. اگر اللہ بندے کو نہ پکڑا کرے تو بندہ بغاوت پر آ جائے گا. سب کے لیے ہے. یقین جانیے کہ اللہ کرے کہ ہماری یہ بات کسی کے دل کو بری نہ لگے. میں تو آپ کو ویسے بھی کہتی ہوں کہ کوئی پیسہ اور کوئی امیری کی بات نہیں ہوتی. لوگوں کو جو کچھ اللہ نے دیا ہے نا وہ بہت سیٹسفائی ہیں. جو اچھے لوگ ہیں ان کو جو اللہ نے دیا ہے، جو محلہ دیا ہے، جتنے کپڑے دیے، جتنے چپل دیے، وہ بہت سیٹسفائی ہیں. اور وہ کہتے ہیں کتنا اللہ کو جواب دینا پڑے گا، جبکہ ان کے پاس بہت کم ہوتا ہے. تو سیٹسفیکشن بھی بہت چیز ہے جس پر وہ برکت مانگتے ہیں. تو یہاں جو ایک رول ہے یہ مجھے ہمیشہ سمجھانے کو بہت ٹف رہا ہے. یہ آیت مجھے سمجھانے کے لیے بڑی مشکل ہوتی ہے کہ اس میں کوئی غلط نہ سمجھ لے. بس اللہ فرماتے ہیں کہ اگر اللہ ڈور نہ کھینچے، اگر اللہ بندے کو نہ پکڑے تو وہ بغاوت پر اتر آئے گا. تو اس لیے اللہ اس کو پکڑتے چلے جاتے ہیں. اور جو ہم نے یہاں پر پڑھا کہ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ وَلَٰكِن يُنَزِّلُ بِقَدَرٍ مَّا يَشَاءُ إِنَّهُ بِعِبَادِهِ خَبِيرٌ بَصِيرٌ. دیکھیں آگے یہی بات آ رہی ہے کہ اللہ اپنے ہر بندے کو بہت اچھی طرح سے دیکھ بھی رہے ہیں، باخبر بھی ہیں کہ کس کے ساتھ کیا کرنا چاہیے، کس کے ساتھ کیا کرنا چاہیے، کس کو کتنے سال ڈھیل دینی چاہیے، کس کی ڈوری اس وقت کھینچ لینی چاہیے. تو اے میرے اللہ جہاں کہیں میں اور آپ اللہ کو ناراض کر رہے ہیں، ابھی بھی مجھ کو اور آپ کو ہوش نہیں آ رہا، تو پروردگار ہمیں بد نصیب ہونے سے بچا لیجئے اور ہمیں سچا مومن بنا دیجئے. اور جو کچھ آپ نے ہمیں دے رکھا ہے اس میں اطمینان اور برکتیں عطا فرمائیے گا، لیکن ہمیں مومنوں میں سے کر دیجئے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.